بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سفیران اسلام نمبر 5 جابر بن حیان۔ جابر بن حیان ایک نامور اور بے نظیر عرب کیمیا گر تھا۔ باپ کا نام عبداللہ تھا۔ کچھ مورخین کا کہنا ہے کہ جابر بن حیان طوس شہر میں پیدا ہوا، اور دوسرے مورخین کہتے ہیں کہ یہ ہجری 120 میں خراسان کے شہر میں پیدا ہوا۔ اس کا باپ کوفہ کا مشہور دوا ساز تھا۔ جابر نے بھی ابتدا میں یہی پیشہ اختیار کیا اور کچھ عرصہ طبابت بھی کی، لیکن جلد ہی اپنی زندگی اس نے کیمیا تحقیقات کے لیے وقف کر دی۔ اپنی مصری اور یونانی پیشراؤں کی طرح جابر بھی اس نظریے کا حامی تھا کہ بنیادی دھاتیں مثلا ٹین، سکہ اور تانبا وغیرہ ایک پوشیدہ عنصر کے ذریعے سونے چاندی میں منتقل ہو سکتی ہیں۔ اس عنصر کی تلاش میں اس نے بہت سے کیمیائی تجربے کیے۔ وہ اس عنصر کو تو دریافت نہ کر سکا، البتہ دوسرے کئی ایک مفید مرکب معلوم کر لیے۔ اس کا اہم کارنامہ 3 تیزابوں یعنی شورے، گندک اور نمک کے تیزاب کی دریافت ہے، جس کو اس نے اپنے ایجاد کردہ ایک کیمیائی آلے قرۂ انبیق کی مدد سے تیار کیا تھا۔ جابر کے اپنے قول کے مطابق اس کو یہ علوم اپنے استاد سے ملے، اور اس کی اپنی حیثیت محض ایک مرتب اور مؤلف کی ہے۔ اس کا استاد حربی الحمیر تھا۔ اس کے علاوہ ایک راہب سے بھی اس نے بعض علوم حاصل کیے تھے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ جب جابر نے ہجری 200 میں طوس کے مقام پر وفات پائی تو اس کی تصنیف کتاب الرحمت اس کے سر کے نیچے رکھی ہوئی تھی۔ جابر کی تصانیف کی تعداد 22 یا 27 بتائی جاتی ہے، جن میں کتاب الرحمت، کتاب التمحیص، ارباق و شرق خاص طور پر مشہور ہیں۔ اس کی تصانیف کو متعدد مجموعوں میں تقسیم کیا گیا ہے، جن میں اہم ترین کتاب سبعین، کتاب موازین، کتاب حمساتہ وغیرہ ہیں۔ ان سب کتابوں کے ترجمے لاطینی کے علاوہ یورپ کی دوسری زبانوں میں ہو چکے ہیں۔ کیمیا کے متعلق جابر کے بہت سے نظریے 18ویں صدی میں مروجہ کیمسٹری کے آج تک درست اور مستند سمجھے جاتے ہیں۔ جابر نے اپنی کیمیا کی کتابوں میں دھات کا کشتہ بنانے، فولاد بنانے، چمڑا رنگنے، لوہے پر وارنش کرنے، خضاب بنانے وغیرہ کی 20 ترکیبیں لکھی ہیں۔ جعفر برمکی جابر بن حیان کا بڑا مداح تھا، چنانچہ جابر نے اپنی کئی تصانیف خالد برمکی یعنی یحییٰ برمکی کے نام معنون کی ہیں۔ بعد میں آنے والے عرب کیمیا گروں نے جابر کی تحریروں سے خاصا اثر قبول کیا۔ متاخرین سب کے سب اس کا حوالہ دیتے ہیں۔ ان میں سے کئی ایک نے اس کی تصانیف کی شرح بھی لکھی ہیں۔ جہاں تک علم کیمیا یا کیمیا گری کا تعلق ہے تو یہ علم کی ایک شاخ ہے جسے مسلمانوں نے یونانیوں کے ہاں سے لیا اور دنیا کو جدید علم کیمیا کی صورت میں پیش کیا۔ اس علم کا آغاز اس نظریے سے ہوا کہ دنیا کی تمام اشیاء، معدنیات، دھاتیں وغیرہ ارتقائی حیت کی حامل ہیں۔ خصوصاً دھاتوں میں سب سے اعلیٰ ارتقائی صورت سونے کو حاصل ہے۔ دیگر ادنا دھاتوں مثلا تانبے وغیرہ کو سونے میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ لوگوں نے اس نظریے پر کام کرنا شروع کر دیا اور یوں الٹے سیدھے تجربات کا آغاز ہو گیا۔ زمانہ قدیم میں کیمیا گروں کو ساحر یا جادوگر وغیرہ کے لقب سے بھی یاد کیا جاتا تھا۔ بعد ازاں یہی لوگ حکیم، طبیب، سنیاسی وغیرہ کہلائے۔ ان کے خیال کے مطابق کوئی ایسی علم انگیز شے موجود ہے جسے ملایا جائے تو ترقی کر کے سونا بن جاتی ہے۔ اس عمل انگیز یا بوٹی کا نام انہوں نے سوما رکھا، اور پھر اس نامعلوم بوٹی کی تلاش میں دنیا کا کونا کونا چھان مارا۔ ان کیمیا گروں کا یہ خواب تو کبھی بھی شرمندہ تعبیر نہ ہوا، البتہ طب اور ادویہ سازی میں علم کیمیا نے ضرور جنم لیا۔ الکیمیا کا آغاز یونانیوں کے ہاں تقریباً 2000 سال قبل مسیح سے ہوا تھا، مگر اس موضوع پر ان کی پہلی تحریریں 3 صدی عیسوی میں وجود میں آئیں۔ اس نظریے کے بنیاد ارسطو کا عناصر اربع کا نظریہ کام کر رہا تھا۔ اس کے خیال میں یہ دنیا مٹی، پانی، آگ اور ہوا کے آمیزش سے بنی ہے۔ اسی دور میں کیمیا گروں 2 گروہوں میں تقسیم ہو گئے، ایک عملی اور دوسرا سنیاسی کہلائے۔ عملی کیمیا گر تجربات اور ایجادات کی طرف مائل ہو گئے اور انہوں نے باقاعدہ علم کی بنیادیں رکھنا شروع کر دی، مگر سنیاسی قسم کے کیمیا گر الف لیلوی داستانوں کی مانند سوما بوٹی کی تلاش میں ادھر ادھر مارے پھرنے لگے۔
مسلمانوں نے سب سے پہلے ان علوم کی طرف توجہ دی۔ وہ خالد بن یزید اموی تھا۔ اس نے فلسفہ اور کیمیا کی بعض کتابوں کی تراجم کیے۔ اس کے بعد دوسرا مشہور کیمیا گر یہی جابر بن حیان تھا۔ یہ خالد بن یزید کا شاگرد تھا۔ اس نے علم کیمیا پر خاص کام کیا۔ اس کی کتابوں کی تعداد 100 سے اوپر بیان کی جاتی ہے۔ اس نے تبخیر، تقطیر، تصعید اور دوسرے بہت سے مروجہ طریقوں کی اصلاح کی اور کشتہ سازی کا نیا طریقہ ایجاد کیا جو اسی کے نام سے مشہور ہوا۔ جابر سونا بنانے والی کیمیا گری کو شک کی نگاہ سے دیکھتا تھا، تاہم اس نے تجربات کرتے کرتے تیزاب ایجاد کر لیا۔ اس کے علاوہ اس نے گندک کا تیزاب بلکہ گندک کے مرکبات سے سنکیا سفیدہ وغیرہ کے علیحدہ کرنے کے طریقوں کو مفصل طور پر بیان کیا۔ غرض یہ کہ علم کیمیا کا کوئی ایسا حصہ نہیں چھوڑا جس پر اس نے تحقیق نہ کی ہو۔ کیمیا میں انہی خدمات کے پیش نظر اسے بابائے کیمیا کہا جانے لگا۔ جابر بن حیان کے بعد مسلمانوں کا کیمیا دان محمد بن زکریہ رازی تھا۔ وہ دور عباسیہ کا ممتاز ترین عالم تھا۔ اس نے معدنی مادوں کی تقسیم نباتات، حیوانات، جمادات وغیرہ کی۔ اس کے برعکس جابر مادوں کو اجسام، نفوس اور ارواح میں منقسم کرتا تھا۔ علم کیمیا پر اس کی مشہور کتاب الاسرار ہے۔ اس دور میں الجاہر جس نے جانوروں کے فضلہ سے امونیا تیار کیا، القاسی جس کی کتاب عرصہ تک علم کیمیا کی معیاری کتاب سمجھی جاتی رہی، ابن سینا جس نے کیمیا گری کے سنیاسی نظریے کو مسترد کر دیا اور کہا کہ کم قیمتی دھاتوں کو کسی بھی صورت میں سونے میں تبدیل نہیں کیا جا سکتا، البیرونی اور تغرائی نے علم کیمیا پر بے شمار کتابیں لکھی، اگرچہ ان کے ساتھ ساتھ کیمیا گری کا یہ قدیم نظریہ بھی قائم رہا اور لوگ اس پر بے تحاشا وقت، دولت، صحت اور زندگی ضائع کرتے رہے، مگر دوسری طرف مسلمانوں نے علم کیمیا کا کوئی ایسا شعبہ نہیں چھوڑا جس میں انہوں نے کچھ نہ کچھ کام نہ کیا ہو، تحقیقات نہ کی ہو اور اس کے نظری و عملی پہلو پر یکساں توجہ نہ دی ہو۔ مغرب کا مصنف رابرٹ بریفٹ لکھتا ہے کہ عربوں کے تجربی تحقیقات نے ان اسالیب کی بنیاد رکھی جنہوں نے ریاضی تجزیہ کے ساتھ مل کر زمانہ حال کے علم کیمسٹری کو جنم دیا۔ اس علم کی ابتدا ان عملیات سے ہوئی جو مصر کے ماہر فضولات زرگر لوگ استعمال کرتے تھے، یعنی دھاتوں کو ملا کر مختلف قسم کے مرکب دھاتیں تیار کرنا اور انہیں ایسے طریقے سے رنگ دینا کہ وہ سونے سے مشابہ معلوم ہو۔ یہ عملیات مدت دراز تک پیشوان مذہب کے خفیہ ادارے کے طور پر محفوظ رکھے گئے تھے اور پراسرار فصوں، جادو، سحر وغیرہ کے ساتھ مرغوب تھے، لیکن جب وہ عربوں کے ہاتھ لگے تو ان میں تحقیقات کا وسیع اور منظم جذبہ پیدا ہو گیا، جس سے عربوں نے تفتیر، تبخیر کے طریقے ایجاد کیے اور اس کے علاوہ الکحل، شورے کا تیزاب، گندک کا تیزاب، الکلی پارے کے نمک، سرما کو دریافت کیا اور بعد کے مکمل علم کیمیا کی تحقیق کی بنیاد رکھی۔ سامعین، اگلا بیان ذکر الرازی کا ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو دبائیں کہ آنے والی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ جزاک اللہ۔